جب امت میں سے مسجد کا دین نکل جائے گا تو مسجد کے باہر کا دین بھی نکل جائے گا، اس لیے کہ مسجد سے باہر کے تمام شعبوں کا دین وہ مسجد کے دین پر موقوف ہے۔ کیا بات ہے کہ جو اللہ کا احترام اللہ کے گھر میں نہیں کریں گے وہ اللہ کے اوامر کا احترام مسجد سے باہر کیسے کر لیں گے؟ لوگوں نے مسجد اور مسجد سے باہر کے ماحول کو برابر سمجھ لیا، حالانکہ صحابہ کے زمانے میں بازار مسجدوں کی طرح تھے، اس زمانے میں مسجدیں بازار کی طرح ہیں، اتنا فرق ہوا۔ صحابہ کے زمانے میں بازار مسجدوں کی طرح تھے، اس زمانے میں مسجدیں بازار کی طرح ہیں۔ اگر بازار میں جاؤ، بازار والی مسجد میں، تو یہ نہیں پتا چلے گا بازار کی دکانوں کو دیکھ کر کہ مسجد کا دروازہ کون سی دکان کے پیچھے ہے۔ مسجد کا دروازہ تلاش کرنا پڑتا ہے بازار میں کہ کس طرف کو مسجد کا دروازہ ہے، حالانکہ صحابہ مسجدوں کے قریب گھر اور دکانوں کو لانا انتہائی برا سمجھتے تھے۔ جن صحابہ نے اجازت بھی چاہی کہ ہم گھر مسجد کے قریب کر لیں تاکہ تکبیر اولیٰ مل جاوے اور مسجد قریب ہو جاوے، آپ نے فرمایا کہ نہیں، گھروں کو مسجد سے دور رکھو۔ تو میں نے عرض کیا کہ صحابہ کے زمانے بازار مسجدوں کی طرح تھے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ وہ جس احکام کی پابندی سے مسجد میں رہتے تھے اسی طرح پابند مسجد سے باہر بھی رہتے تھے۔ مسجدوں کے اندر آوازیں بلند کرنا یا مسجد میں کسی کو آواز سے بلانا یہ اتنا برا سمجھا جاتا تھا، اتنا برا سمجھا جاتا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کرنے والوں کو فرماتے کہ اس کو مسجد سے باہر نکال دو، مسجد سے اس کو باہر نکال دو۔ اب تو جیبوں کے اندر موبائل بجتے رہتے ہیں، نماز ہوتی رہتی ہے، سارا گانا بجانا ان موبائلوں کے ذریعے مسجد میں آ گیا، حالانکہ ایسے آدمی کو چاہیے نماز توڑ دے اور موبائل بند کرے، ورنہ دوسروں کی نماز کے خلل کا گناہ اس شخص کو ملے گا جس کی جیب موبائل بج رہا ہوگا۔ سارے نماز کی بے ادبی کا اور سارے نمازیوں کے نماز کے خلل کا گناہ تنہا اس شخص کو ملے گا۔ اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے نماز توڑ دے، موبائل کو بند کرے، یہ نہیں کہ نماز میں ہوں کیسے بند کروں۔ پہلی غلطی تو یہ کہ نماز میں لے کر کیوں آیا۔ اس شیطان نے ساری عبادات اور سارے دعوت کے کام کو بالکل ظلمتوں سے بھرا ہوا ہے، ظلمتوں سے، تو میری بات یاد رکھیں، ظلمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ ساری عبادات کا نور سلب کر لیا ان آلات نے، سلب کر لیا ان آلات نے۔ ایسے بھی ممالک ہیں جہاں لوگ چاہتے ہیں کہ جب نماز ہو تو امام ہمیں نظر آ رہے، جب نماز ہو تو امام نظر آ رہے، تصویریں لگا دی، اسکرین لگا دی مسجد میں، ہر سب والے دیکھیں امام، ہر سب والے امام کو خطبہ دیکھیں، امام کو دیکھیں۔ ساری عبادات کا نور سلب کر لیا ہے ان جدید آلات اور ذرائع نے۔ ایسے بے عقل ہیں، ایسے بے عقل ہیں، اس کو ترقی سمجھتے ہیں، حالانکہ ہلاکت کی طرف جا رہے، حالانکہ ہلاکت کی طرف جا رہے، اس ترقی سمجھتے ہیں۔ اب تو مسجدوں میں گانے بجانے کی، موبائلوں کی آوازیں، گانے لگائے ہوئے ہیں گھنٹیوں کی جگہ، وہ بجتا رہتا ہے، نماز ہوتی رہتی ہے۔ عجیب سا احساس مردہ ہو گیا۔ احساس کیسا؟ مردہ ہو گیا۔ دیکھو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آواز کا بلند کرنا یا مسجد میں کوئی بھی ایسی بات کرنا جس کا دین سے آخرت سے کوئی تعلق نہ ہو، یا مسجد میں شاعری کرنا، ایسے اشعار جن سے دین کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شعراء صحابہ سے اشعار مسجد میں بھی سنے ہیں، ایسے اشعار جن سے دین کا کوئی فائدہ نہیں، اور گمشدہ چیز کا اعلان مسجد میں کرنا، اس کو صحابہ کے زمانے میں انتہائی برا سمجھا جاتا تھا۔ فرماتے ہیں صاحب بن یزید کہ میں سویا ہوا تھا مسجد میں،
اچانک ایک آدمی نے، میں سویا ہوا تھا، اچانک ایک آدمی نے مجھے ایک کنکر اٹھا کے مارا. میں اس کنکر کی لگنے سے گھبرا کر اٹھا. اچانک دیکھا تو کنکر مارنے والے حضرت عمر بن خطاب تھے. حالانکہ آواز دے کر بھی اٹھا سکتے تھے، لیکن مسیح نے آواز نہیں دی. یہاں تو صبح سے شام تک چیختے ہیں، فلاں نے تو کہاں اور میں کہاں. متوجہ کیا، ابھی تو بلانے کے لیے آواز نہیں دی، بلکہ کنکر اس کے پھینک کر ماری. اس سے وہ اٹھا، دیکھا تو مارنے والے حضرت عمر تھے. مجھے اشارے سے بلایا. جب میں اٹھ کے دیکھا میں نے کنکر مارنے والے کو، حضرت عمر نے مجھے بلایا اور مجھے بلا کر پھر مجھ سے کہا کہ جاؤ یہ دو آدمی جو ہیں انہیں میرے پاس پکڑ کر لاؤ. چنانچہ فرماتے ہیں میں ان دونوں آدمیوں کو پکڑ کے لایا حضرت عمر کے پاس. حضرت عمر تم کون ہو؟ ان دونوں نے کہا کہ ہم طائف سے آئے ہیں. یہاں رہنے والے نہیں ہیں بلکہ طائف سے آئے ہیں. حضرت عمر نے فرمایا اگر تم دونوں اس شہر کے ہوتے تو میں تمہیں سخت سزا دیتا، مسیح میں آواز بلند کرنے پر. سخت سزا دیتا مسیح میں آواز کے بلند کرنے پر. ایک روایت میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں ایک آدمی کی آواز سنی تو بار بار فرمایا غصے میں، ارے تجھے خبر بھی ہے تو کہاں ہے؟ ارے تجھے معلوم بھی ہے تو کہاں ہے؟ یہ معلوم بھی ہے تو کہاں ہے؟ یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مسجد میں آواز بلند کرنے کو اتنا برا سمجھ رہے تھے کہ بار بار فرما رہے تھے ارے تجھے پتہ ہے تو کہاں ہے. فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد میں تشریف لاتے تو مسجد میں اعلان کرتے، زور سے فرماتے لوگوں سے کہ تم میں سے کوئی مسجد میں لا یعنی باتیں ہرگز نہ کرے. اور یہ فرماتے کہ مسجد میں بیکار باتیں اور مسجد میں لا یعنی باتیں کرنے سے بچو. اور یہ فرماتے کہ ہماری مسجدیں آوازیں بلند کرنے اور مسجد کے اندر لا یعنی باتیں کرنے کے لیے مسجدیں نہیں ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کی ایک جانب، مسجد سے باہر ایک چبوترا بنوایا تھا اور نام رکھا تھا اس کا بطیحہ. اور فرمایا کرتے تھے کہ جس آدمی کو کوئی دنیا کی بات، ضروری بات بھی کرنی ہو، کسی سے کوئی بات کہنی ہے، تجارت سے متعلق کوئی ضرورت کی بات کسی سے کرنی ہے، تو فرماتے تھے کہ جسے کوئی بات کرنی ہو یا کوئی شاعر پڑھنا ہو یا آواز اپنی بلند کرنی ہو، اس کو چاہیے کہ وہ مسجد سے نکل کر اس چبوترے پر چلا جائے. مسجد کے اندر لا یعنی باتیں اور مسجد کے اندر شاعر شاعری اور مسجد کے اندر آواز بلند نہ کرے. ایک روایت میں طارق بن شہاب کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی لایا گیا جس سے کوئی جرم ہوا تھا. حضرت عمر اس کو سزا دینا چاہتے تھے تو اس کو مسجد میں نہیں مارا، مسجد میں اس پر نہیں چیخے، مسجد میں اس کو کچھ نہیں کہا. فرمایا کہ اس کو مسجد سے باہر لے جاؤ اور باہر لے جا کے اس آدمی کو مارو. اس کو کسی جرم پر سزا دینی تھی. مسجد میں شور ہنگامہ نہیں ہونے دیا. آج کل تو لوگ یہ چاہتے ہیں مسجد میں ہنگامہ کرو تاکہ سارے مصلی ہماری طرف ہو جائیں. ایسے بے عقل ہیں، حالانکہ اللہ ناراض ہو جائیں گے پھر کس کی حمایت دے لیں گے. عمر رضی اللہ تعالی نے اس آدمی کو سزا دینے کے لیے حکم فرمایا. دو آدمیوں سے کہا جاؤ اس کو یہاں سے لے جاؤ باہر اور باہر لے جا کر اس کو مسجد سے باہر لے جا کر مارو. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضرت نے دیکھا کہ کچھ لوگ مسجد میں قبلے کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ہیں فجر کی اذان اور اقامت کے درمیان. تو فرمایا عمر رضی اللہ تعالی نے کہ ملائکہ اور ان کی نماز کے درمیان، ملائکہ اور ان کی عبادت کے درمیان تم حائل مت ہو، رکاوٹ نہ بنو. یعنی قبلے کی دیوار سے لگا کے بیٹھے، قبلے کی دیوار سے کمر لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. حضرت نے منع کیا اس طرح بیٹھنے سے کہ قبلے کی دیوار سے ٹیک لگا کر نہ بیٹھو، کیونکہ تم
ملائکہ کہ ان کی نماز کے درمیان حائل ہو جاؤ گے، یعنی رکاوٹ بنو گے۔ حابس بن سعد طائی مسجد میں داخل ہوئے تہجد کے وقت میں، صبح سویرے اذان سے پہلے، اور یہ صحابی ہیں حابس بن سعد طائی۔ انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ صبح صادق کے وقت مسجد کے اگلے حصے میں صف اول سے بھی آگے نماز پڑھ رہے ہیں، تو فرمایا کہ یہ تو ریاکار ہیں، ریاکار، رب کعبہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم ریاکار ہیں، ریاکار۔ کیوں کہ اس جگہ نماز پڑھیں گے تو سب دیکھیں گے۔ فرمایا کہ ان کو ڈراؤ، ان کو ڈراؤ اور ان کو یہاں سے ہٹاؤ، اس لیے کہ جو ان کو ڈرائے گا اس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہے۔ چنانچہ لوگوں نے آ کے ان کو یہ بات بتائی اور ان کو وہاں سے ہٹایا۔ پھر یہ فرمایا کہ مسجد کے اگلے حصے میں، اگلی صف میں رات کو ملائکہ عبادت کرتے ہیں۔